بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ یہ مہینہ کیا چل رہا ہے؟ ربیع الاول چل رہا ہے، اور ربیع الاول کے ہی مہینے میں میرے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں خدا کی جو محبت کار فرما تھی، اسی کا دوسرا روپ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے گہری محبت رکھتے تھے۔ اس محبت انسانی کا اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان مکے والوں کے لیے جو جنگ کی تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑے تھے، جب ان پر قحط کا زمانہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی رسد جاری کراتے ہیں اور غربا کے لیے 500 اشرفی نقد بھجواتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانی کا مظہر ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کی کراہیں گوش مبارک تک پہنچتی ہے، کراہیں گوش یعنی رونے کی آوازیں کانوں تک پہنچتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے جب تک قیدیوں کے بندھن ڈھیلے نہیں کر دیے جاتے۔ یعنی قیدی کو جس رسی سے باندھا جاتا ہے، باندھنے کی وجہ سے وہ آپس میں رونا اور اس کے بعد درد اس کو محسوس ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے؟ جب تک قیدیوں کے بندھن ڈھیلے نہیں کر دیے جاتے اس وقت نیند حرام ہو جاتی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس محبت انسانی کا عظیم الشان مظاہرہ دیکھیے۔ انسانیت کے محسن صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے چاہیے، مکہ میں کامل فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 20 برس تک لڑنے والے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ایک ایک واقعہ کا انتقام لیتا، یعنی بدلہ لیتا، قتل عام کا حکم جاری کرتا، خون کی ندیاں بہا دیتا، مگر اس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانی ابھرتی ہے اور قریش کے مظالم کی ساری تاریخ پر خط اف پھیر کر کہتی ہے۔ خط اف معنی غلطی، اف معنی درگزر کر دینا۔ ظالم کی ساری تاریخ پر خط اف پھیر کر کہتی ہے، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال و دولت عطا کرتے ہیں اور ان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سب کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو سلام کرتے، کسی کو پیغام بھجواتے تو اس کے ساتھ سلام ضرور کہلواتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام ضرور کرتے۔ کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دیتے۔ دائیں جانب یا بائیں جانب یعنی بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اطلاع دینے اور اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کرتے۔ جواب نہ ملتا تو بغیر کسی احساس تقدر کے واپس چلے جاتے۔ رات کو کسی سے ملنے جاتے تو اتنی ہی آواز میں سلام کرتے کہ اگر جاگتا ہو تو سن لیں اور اگر سو رہا ہو تو نیند میں خلل نہ آئے۔ ان کو معلوم ہے کہ اب کوئی سو رہا ہے، لیکن اب بلند آواز سے نہ کہے، سلام کی اتنی آواز کہ ان کی اگر جاگا ہوگا تو سن جائے گا، نہیں تو پھر نہیں ملے گا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے تو اس امر کو ناپسند کرتے کہ صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں جاتے تو صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس امر کو ناپسند فرماتے تھے۔ آج ہوتا ہے کیا ہر جگہ، اساتذہ آئے کو آئے سب کھڑے ہو جاؤ، اور جو نہیں ہوتا ہے کھڑے تو استاد کیا سمجھتا ہے؟ بچے کو برا سمجھتا ہے۔ مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جاتے، کندھے پر سے پھاند کر جانے سے احتراز فرماتے۔ ناپسندیدہ آدمی کے آ جانے پر بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ کوئی ایسا آدمی آ گیا جو پسند نہیں آتا، لیکن جب آ گیا تو اس سے اچھا سے ملتے تھے۔ چنانچہ ایک بار کوئی آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا آدمی سمجھتے تھے، مگر آپ نے اس سے بے تکلفی سے بات چیت کی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا قسم ہے قیامت کے دن خدا کے حضور وہ شخص بدترین مقام پائے گا جس کی بدسلوکی سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ کسی کے بدسلوکی سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دے تو آپ کو کیسے امید رہے گا کہ یہ آدمی میری بات مانے گا؟ پہلے آپ اپنے بات کو منوانے کے لیے اس سے ملیے گا تب نا آپ کی بات مانے گا، اچھی بات، تب نا ایک دن ماننے والا بنے گا۔ اب کہے گا یہ شرابی ہے چھوڑ دے اس کو، اب ملنا ہی چھوڑ دیجیے گا تو اس کو سمجھائیے گا کیسے؟ اسی کو اماں عائشہ کہی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا قسم ہے قیامت کے دن خدا کے حضور وہ شخص بدترین مقام پائے گا جس کی بدسلوکی سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کو اہتمام سے جاتے اور مزاج پرسی فرماتے۔ بیمار اگر کسی چیز کی خواہش کرتا اور وہ مضر نہ ہوتی تو منگوا دیتے، تسلی دیتے اور فرماتے خدا نے چاہا تو جلد شفا یاب ہوں گے۔ بیمار کی شفا کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بھی مہربانی اور شفقت سے پیش آتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا نہ کسی سے ذاتی انتقام لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ کون؟ آپ سے جب پوچھا جائے کون صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ نے کبھی اف تک نہ کی، کوئی کام کیا تو نہیں، کوئی کام نہ کیا تو نہیں کہا، کوئی کام کیا تو نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ ہوتا نہیں، یہ کام نہیں کیے، یہ کام کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اف تک نہ کی، کوئی کام نہ کیا تو کیوں نہیں کیا۔ یہی معاملہ آپ کا اور دوسرے خادموں اور کنیزوں کے ساتھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اور نجی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا، ایک ہی رنگ گھر میں بھی تھا اور گھر کے باہر بھی۔ یہ نہیں کہ گھر والے کے لیے اچھے باہر غصے نہیں، گھر میں جو زندگی سلوک عادت اخلاق اچھی تھی وہی عادت باہر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے، بکری کا دودھ خود دہتے اور اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے، نیز اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگا لیتے، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے، بوجھ اٹھا لیتے اور جانوروں کو چارہ ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار جانے میں آر نہ تھی، خود ہی سودا سلف لاتے، گھر کا سامان خود ہی لاتے۔ گھر اور اس کے ساز و سامان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ تھا کہ زندگی اس طرح گزاری جائے جیسے مسافر گزارتا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سائے میں آرام کرے پھر اپنی راہ لے۔ مسافر کیسا چلتا ہے؟ چلتے چلتے کہیں تھکا پھر سایہ میں کچھ دیر شہر میں آرام کیا پھر اٹھا پھر چل دیا، یا کسی اسٹیشن پہ تھوڑی دیر رکا پھر آگے گاڑی آئی آگے چل دیا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سائے میں آرام کرے اور پھر اپنی راہ لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ حجرے بنوا لیے تھے، علاوہ صفائی کے اور کسی طرح کی آرائش نہ تھی۔ صفائی کا اس قدر خیال رکھا جاتا کہ صحابہ کو تاکید فرمائی رضی اللہ عنہ گھروں کے آنگن کو صاف رکھو، صفائی نصف الایمان ہے نا، الطہارۃ نصف الایمان النظافۃ نصف الایمان، صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، انہیں گود میں لیتے اور دعا فرماتے، اسی طرح بوڑھوں کا احترام فرماتے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ضعیف العمر والد کو بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو فرمایا انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ دیکھو یہاں پہ ایک چیز آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق یار، غار یار، جگری دوست کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں جب ضعیف ہو گئے تب حضرت ابو بکر کہے اب ایمان لے آئے تو کیا کیا اپنے ابو کو ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کو کیوں لے آئے، ہم چلے جاتے خود ان کے پاس، ضعیف العمر کی وجہ سے اتنی سب کی خاطرداری کرتے تھے۔
اللہ تعالی ہم سب کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عادت و اخلاق پیدا فرمائے.